خدا کی حکومت۔ آمریت کو فروغ دینے والا ایک اور مذہبی تصور خدا کی حکومت کا ہے۔ اس پر ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح مذہبی نظریاتی آمریتیں تاریخ میں ہر دور میں قائم کی گئیں، جن میں شاہی خاندانوں نے خدا کے نام پر حکومت کی۔ اہل مذہب نے ان سے ساز باز کر کے اپنی متوازی ریاست قائم کر لی، یا پھر کبھی براہ راست بھی مذہبی طبقہ حکومت و اقتدار پر قابض رہا۔ 20ویں صدی میں جب ہمارے ہاں مذہبی بنیادوں پر اسلامی حکومت کے قیام کا نظریہ سامنے آیا تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسلامی حکومت بھی اسی نوعیت کی حکومت ہوگی یا اس کی کوئی دوسری شکل دنیا کے سامنے آئے گی؟ اس سوال کا جواب دینا اس لیے بہت اہم تھا کہ ایک طرف جدید دنیا میں ہر طرف جمہوری نظام کا غلبہ ہو رہا تھا، جس کی خوبیاں اور فوائد بہرحال سب کے سامنے تھے، اور دوسری طرف عالم اسلام مغربی استعمار کی آمریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں آمریت کے بدترین ظلم دیکھنے کے بعد آمریت کی کسی پہلو سے تائید کرنا کسی ہوش مند آدمی کے لیے ممکن نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں مغربی معاشرے چونکہ مذہب کو دیس نکالا دے چکے تھے اور الحاد وہاں غالب فکر تھا، اس لیے مغربی سیکولر جمہوریت کو قبول کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس پس منظر میں اس فکر کے مؤسس اول اور دور جدید میں اسلامی حکومت کے قیام کا نظریہ پیش کرنے والے مولانا مودودی نے اس سوال کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز بنایا۔ انہوں نے اپنی متعدد تحریروں، خاص طور پر اسلامی ریاست کے ابواب میں اسلامی ریاست کی بنیادیں، اسلامی دستور کی بنیادیں اور چند دستوری اور سیاسی مسائل میں اس سوال کے تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہوتی ہے، یعنی مذہبی حکومت ہوتی ہے، نہ عوام کی حاکمیت کے اصول پر قائم جمہوری حکومت ہوتی ہے، بلکہ وہ ان کے بین بین ایک تصور ہوتا ہے جسے وہ تھیو ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں۔ تھیوکریسی میں اہل مذہب خدا کی بادشاہی یا اقتدار اعلیٰ کے تصور پر حکومت کرتے ہیں، یعنی خدا کے کائنات میں رائج اقتدار کو وہ سیاسی اور قانونی حیثیت میں نافذ کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اس تصور میں سے اہل مذہب کی خصوصی حیثیت کی نفی کرتے ہوئے خدا کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو لے لیتے ہیں، جبکہ جمہوریت میں عوام کی حاکمیت اعلیٰ ہوتی ہے جسے ان کے نمائندے ان کی مرضی سے نافذ کرتے ہیں۔ یہ نمائندے عوام اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں اور جب چاہیں اکثریت رائے سے بدل دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اس جمہوری حکومت میں سے پہلے جز عوام کی حاکمیت کے تصور کو رد کر کے عوام کی مرضی کے نمائندوں کی حکومت کا تصور لے لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تھیو ڈیموکریسی کا تصور یہ ہے کہ آئینی طور پر اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کی مرضی کو، جس کا ماخذ قرآن و سنت ہے، عوام کی مرضی سے منتخب ہونے والے نمائندے نافذ کریں۔ عوام جب چاہیں ان کی جگہ دوسرے نمائندے منتخب کر لیں۔ مولانا مودودی کا یہی وہ تصور تھا جسے اب آئین پاکستان کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں مولانا نے پاکستان میں سیاسی جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنے کی جدوجہد کی تھی۔ مولانا مودودی کے ان تصورات کی قبولیت کی وجہ بالکل سادہ تھی، وہ یہ کہ پاکستان کی عوام مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاکم سے کہیں بڑھ کر اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو اپنا مقتدر اعلیٰ نہ مانے؟ مزید یہ کہ جو جماعتیں عام طور پر مذہبی نہیں سمجھی جاتی، ان میں بھی سب مسلمان ہی ہیں، ان کو بھی خدا کی حاکمیت اعلیٰ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس زمینی اور آئینی حقیقت کے باوجود کہ خدا ہمارا معبود اور حاکم اعلیٰ ہے، ہم خیر و فلاح سے محروم ہیں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کی تفصیل اس سلسلہ مضامین کے دائرے سے باہر ہے۔ جو اس ضمن کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے جب مذہبی جماعتوں کو عوام منتخب نہیں کرتے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جمہوریت غیر اسلامی ہے، درست نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے اپنے آئین میں اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان رکھا ہے۔ ایسے میں پاکستان میں رہ کر کسی غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں آنا خود اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آئے گا۔ باقی رہا یہ مفروضہ کہ کہیں عوام آئینی طور پر اس پوزیشن کو قبول نہ کیے ہوئے ہوں تو کیا ان پر زبردستی مسلط ہو کر ان کو اسلام کا پابند بنانا درست ہے؟ اس پر بھی ہم پیچھے کئی دفعہ گفتگو کر کے بتا چکے ہیں کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ بالجبر لوگوں کو اپنی بندگی پر آمادہ کرنا خدائی اسکیم ہے ہی نہیں۔ یہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے۔ ان کا اقتدار پوری کائنات پر قائم ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنا یہی اقتدار انسانوں پر بھی قائم کر دیں، لیکن یہ ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔
انہوں نے موجودہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے کہ کون غیب میں رہ کر اپنی مرضی سے اپنا سر خدا کے سامنے جھکاتا اور کون ہے جو سرکش اور غافل بنا رہتا ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو خدا کی اس بندگی و اطاعت کی دعوت دینا ہے، نہ کہ بالجبر انہیں خدا کا بندہ بنانا۔ چنانچہ ایسے میں صرف اور صرف دعوت ہی لائے عمل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ عوام کی فلاح ریاست کا اصل ہدف۔ اس سلسلہ گفتگو میں کم و بیش تمام تر اہم علمی اور عملی مباحث کا احاطہ کر لیا گیا ہے، تاہم اس حوالے سے ایک بنیادی اور اہم ترین چیز ہے جس پر آخر میں توجہ دلانا ضروری ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد ظلم و فساد کا خاتمہ اور عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ کسی ریاست کا مقصد اگر عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے تو طرز حکمرانی سے قطع نظر ہمیشہ اس ریاست میں ظلم و فساد برپا رہے گا۔ فائدے میں اگر کوئی رہے گا تو حکمران اور کچھ خاص طبقات رہیں گے، عوام الناس کچلے جاتے رہیں گے۔ اقتدار کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ حکمران کو اقتدار سے چمٹے رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اقتدار طاقت کا دوسرا نام ہے، اور طاقت ہمیشہ کرپشن اور بگاڑ کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حکمران طبقات کی شعوری یا لاشعوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا اقتدار اور فوائد برقرار رکھنے کے لیے فلاحی ریاست کے بجائے ریاست کے کوئی اور اہداف مقرر کر دیے جائیں، تاکہ عوام کی فلاح پر خرچ ہونے والے وسائل پر وہ تصرف کر کے ذاتی فوائد کے حصول کا سلسلہ جاری رکھیں۔ چنانچہ حکمران طبقات کبھی کسی خوشنما نظریے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی خارجی خطرات کے خوف میں قوم کو مبتلا کرتے ہیں، کبھی عالمی غلبے اور اقوام عالم پر برتری کو قومی ہدف بنا دیتے ہیں۔ یوں عوام اپنی فلاح کو بھول کر ان چیزوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اہل دانش کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کا یہ بنیادی ہدف ہر حال میں لوگوں کے سامنے زندہ رکھیں کہ عوام کی فلاح ریاست کا بنیادی ہدف ہے اور قومی تعمیر، ترقی اور امن اس کا راستہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی حکومتوں اور خلافت راشدہ میں اس چیز کو بنیادی ہدف کی حیثیت ہمیشہ حاصل رہی، گرچہ ان کا ایک دوسرا بنیادی ہدف دور شرک میں شرک کے جبر کا خاتمہ بھی تھا، جو اس دور میں ایک عالمی حقیقت بن چکا تھا۔ اس وجہ سے جنگوں اور ٹکراؤ کی نوبت پیش آتی تھی، مگر عوام کی فلاح کا خیال ایک دن کے لیے بھی وہاں حکمرانوں کے ذہن سے نہیں نکلا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم تعمیرات کے ساتھ قرآن مجید بڑی بڑی دیگوں کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ سبا آیت 13 یہ عوام کو خوراک جیسی بنیادی ضرورت کی فراہمی کو یقینی بنانے کا ایک عمل تھا۔ قرآن مجید میں ریاست کے وسائل کی تقسیم جب زیر بحث آئی تو سب سے پہلے فقراء و مساکین کا ذکر کیا گیا، سورہ توبہ آیت 60۔ اسی طرح ضعیف طبقات کو تقسیم غنائم اور اموال فے میں حضور کے ساتھ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ریاست پر ان کی ذمہ داری اسی طرح عائد ہے جس طرح ریاست کے سربراہ کی، سورہ انفال آیت 41، سورہ حشر آیت 7۔ ریاست مدینہ میں وسائل کی شدید قلت کی بنا پر جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معیار زندگی کم ترین سطح پر کر دیا اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی۔ خلافت راشدہ میں رفتہ رفتہ صورتحال بہتر ہوئی تو حال یہ ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والے کم تھے اور دینے والے زیادہ۔ خلفائے راشدین نے احتیاطاً اپنا طرز زندگی حضور کی سطح ہی پر رکھا، اگرچہ عوام کے معاملات بہتر ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح طرز زندگی کو سادہ نہیں رکھا، کیونکہ ان کے دور میں صورتحال بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ عوام کی فلاح ریاست کا بنیادی مقصد ہے، اور کبھی کسی دینی ضرورت کی وجہ سے بھی ریاست کے سامنے دیگر مقاصد آ جائیں تب بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ریاست اگر یہ ذمہ داری پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو حکمرانوں کے پاس بس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ خود کو کم ترین سطح پر لے جائیں، ورنہ وہ خدا کی گرفت میں آ جائیں گے۔ جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی۔ یہ فلاحی ریاست قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب خود کریں اور ان سے مطمئن نہ ہوں تو ان کو بدل دیں۔ حضرات انبیاء کو اقتدار چونکہ اللہ تعالیٰ خود دیتے تھے
اور وہ اللہ کی نگرانی ہی میں اس حکومت یا حکومت الہیہ کو چلاتے تھے جو عوامی فلاح کے اصول ہی پر مبنی ہوتی تھی، مگر خلافت راشدہ میں اس اصول کی سختی سے پابندی کی گئی۔ اس پر ہم پچھلے مباحث میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر ہم یہ دہرا دیں کہ خلافت راشدہ کے آغاز میں انصار کے شہر مدینہ میں قریش کے کسی بڑے خاندان جیسے بنو ہاشم یا بنو امیہ کے بجائے بنو تمیم کے ایک فرد حضرت ابوبکر کا پرامن طریقے پر حکمران بن جانا اس جمہوری رویے کا سب سے بڑا اظہار تھا۔ اگر تلوار حکمرانی کے حصول کا معیار ہوتی تو مدینہ میں انصار سے زیادہ کسی کے پاس تلواریں نہ تھیں، اور اگر خاندان معیار ہوتا تو بنو ہاشم یا بنو امیہ کا کوئی شخص اقتدار میں آتا، مگر عرب کے لوگ قریش کو اپنا حکمران سمجھتے تھے، اور قریشیوں میں سب سے زیادہ قبول عام حضرت ابوبکر کی شخصیت کو حاصل تھا۔ چنانچہ انصار کے شہر میں بنو تمیم جیسے چھوٹے قبیلے کا ایک فرد حکمران بن گیا۔ قبائلی دور میں یہ سب کچھ قدیم طرز پر ہوا، اور جدید دور میں اسی کو جمہوری اقدار کی پاسداری کہتے ہیں۔ چنانچہ کوئی فلاحی ریاست اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب جمہوری اقدار کو سیاسی نظام کے بنیادی اصول کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ دور جدید میں جمہوری اقدار کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے ایوان میں آنے کی بنیادی شرط عوام کا اعتماد ہو، جس کا اظہار وہ اپنے ووٹ سے کریں۔ ہر 4 سال بعد حکمرانوں کو عوام کے پاس جا کر اس اعتماد کی تجدید کرانا ضروری ہے۔ لوگ مزید اعتماد نہ کریں تو اقتدار چھوڑ کر اس شخص یا جماعت کو اقتدار منتقل ہو جانا چاہیے جس پر عوام اعتماد کا اظہار کریں۔ کوئی طبقہ، کوئی بادشاہ، کوئی گروہ ووٹ کے بغیر حکمرانی کا تصور نہ کرے۔ حکمرانوں کے انتخاب کا یہ پورا عمل شفاف اور آزادانہ ہونا چاہیے، اور کسی طاقتور طبقے کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک عوام اپنے حکمران کا آزادانہ انتخاب کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اقتدار میں آنے والا ہر شخص عوامی فلاح کے بجائے اپنے مفادات یا اس طبقے اور گروہ کے مفادات کا اسیر رہے گا جو اسے اقتدار میں لایا ہے۔ یہ جمہوری اقدار قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے میں رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کا تصور قائم نہ ہو۔ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت، بندوق، پیسے، عہدے اور اختیار کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہوں، وہاں کبھی حکمران عوامی مفاد کا خیال نہیں کریں گے۔ ہاں، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے باتیں بہت کی جائیں گی، مگر عملاً وہ ہمیشہ مخصوص طبقات کے تحفظ کا کام کریں گے۔ خیال رہے کہ جمہوری اقدار کے بجائے آمریت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہمیشہ جذباتی اور نظریاتی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ کمیونزم، فاشزم اور نازیزم جیسے نظریات ایسے ہی جذباتی دلائل سے مزین تھے جنہوں نے 20ویں صدی میں پوری قوموں کو اپنا اسیر بنایا۔ مذہب کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر ان سب چیزوں کا مقصد عوام کے بجائے نظریات کے نام پر کسی خاص طبقے کا اقتدار قائم کرنا ہوتا ہے۔ روس، اٹلی اور جرمنی کی بنسبت جہاں کمیونزم، فاشزم اور نازیزم نے اپنے پنجے جمائے اور پھر کروڑوں لوگوں کی موت اور عالمی بربادی کی راہ ہموار کی، جدید دنیا کے دوسرے حصے نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا جہاں بتدریج قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ 1215 میں برطانیہ میں منظور ہونے والا قانونی معاہدہ میگنا کارٹا اس کا پہلا قدم تھا، جس کے ذریعے سے یہ بنیادی اصول طے ہو گیا کہ کوئی فرد بشمول بادشاہ قانون سے بلند نہیں۔ اگلا بڑا مرحلہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کا نعرہ تھا، جو 18ویں صدی کے امریکی انقلاب کی بنیاد بنا۔ یہی وہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو عوام کو حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ایک یہ اصول کہ حکمران اپنی طاقت کے بل پر قانون سے بلند نہیں ہو سکتے، چنانچہ قانون کی گرفت میں آنے کا خوف حکمرانوں کو ظلم سے باز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عوام کے پیسوں سے اگر حکومت چلتی ہے تو پھر یہ صرف عوام کی مرضی سے منتخب ہونے والوں کا حق ہے کہ وہ ان پر کسی قسم کا ٹیکس لگائیں۔ چنانچہ عوامی نمائندے عوام کے ٹیکسوں سے لیا ہوا پیسہ ہمیشہ احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ 4 سال بعد انہیں عوام کے سامنے دوبارہ جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ عوام حکمرانوں کے ظلم اور ان کی لوٹ مار سے محفوظ رہیں۔ کمزور طبقات کا تحفظ اور انسانی حقوق۔
خلافت راشدہ کی فلاحی ریاست کا ایک اہم سبق وہ تھا جو حضرت ابو بکر نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا حق میں اس کو نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک حکمران کے منصب کا اس سے زیادہ بہتر بیان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی چیز ہے جسے دور جدید میں انسانی حقوق اور کمزور کا تحفظ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فلاحی ریاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حکمران کمزور کے مفاد، انسانی حقوق اور عام لوگوں کی فلاح کو ہر شے پر مقدم رکھے۔ خاص کر یہ فکری قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام لوگوں میں یہ شعور پھونکے کہ کوئی بھی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے بنیادی اصول ہی پر قائم ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دور جدید میں اس بات کو سب مانتے ہیں، مگر طاقت کی نفسیات کمزور کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ بقول علامہ اقبال، کوہ کن بھی اقتدار میں آ جائے تو وہ طریقے پرویزی ہی اختیار کرتا ہے۔ اپنی اس ظالمانہ روش کو درست ثابت کرنے کے لیے عام طور پر کسی قسم کی نظریاتی بنیاد کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی خارجی خوف میں مبتلا کیا جاتا، یا اقوام عالم پر غلبے یا اسی طرح کی کوئی اور جذباتی بات کر کے نظریے اور جذبات کی بنیاد پر عوام کے حقوق کی پامالی کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ جدید تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال کمیونسٹ تحریک ہے۔ کمیونزم کے فلسفے اور سرمایہ دارانہ استحصال کی بنیاد پر اٹھنے والی یہ تحریک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جبر تخلیق کرنے کا سبب بن گئی۔ اپنی عالمی برتری کے زوم میں مبتلا جرمنی کی نازی حکومت اور اٹلی کی فاشزم تحریکیں بھی ایسے ہی نتائج پیدا کرنے کا سبب بنی اور دوسروں کے ساتھ اپنے لوگوں پر بھی بدترین ظلم کی مرتکب ہوئیں۔ معلوم بات ہے کہ کمیونزم، نازیزم اور فاشزم پر مبنی حکومتیں 20ویں صدی میں کروڑوں لوگوں کی اموات کا سبب بنی۔ چنانچہ فکری قیادت کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ عوامی حقوق اور مفادات کو ریاست کا سب سے بڑا ہدف اور نصب العین بنا کر پیش کریں، اور کسی نظریے اور کسی فرد یا گروہ کی محبت یا نفرت کی بنیاد پر کوئی ایسا میدان نہ ہموار کریں جس میں کوئی طالع آزما اقتدار میں آ کر عوام کی زندگی مشکل بنا دے۔ اہل سیف کو ایوان اقتدار سے دور رکھا جائے۔ فلاحی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی، اور آ جائے تو باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اہل سیف کو ایوان اقتدار سے دور رکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم دور جدید کی ایک مثال دیں گے اور پھر خلافت راشدہ کا طرز عمل واضح کریں گے۔ فرانس یورپ کا وہ ملک ہے جہاں آنے والے انقلاب فرانس کو جمہوریت اور نتیجتاً فلاحی ریاست کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد نپولین اقتدار میں آیا۔ اس کا شمار انسانی تاریخ کے بڑے حکمرانوں اور منتظمین میں ہوتا ہے۔ اس نے انقلاب فرانس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور حکومت میں آنے کے بعد انقلاب کی عوامی اور آزادانہ روح کو حکومت کی پالیسیوں کے ذریعے سے آگے بڑھایا تھا۔ تاہم نپولین اصلاً ایک فوجی جنرل تھا جس کا عہد جنگوں سے عبارت ہے۔ اس نے زندگی میں بیشتر جنگیں جیتیں اور اسے تاریخ کا ماہر ترین فوجی جنرل سمجھا جاتا ہے، مگر پے در پے جنگوں نے اس کی فیصلہ کن شکست کی راہ ہموار کی، اور فرانس جو انقلاب کے بعد بہت تیزی سے ترقی کر سکتا تھا ان جنگوں میں الجھ کر پیچھے رہ گیا۔ ایک صدی بعد یہی کچھ ہٹلر نے بھی کیا، جو پہلی جنگ عظیم کی شکست خوردہ جرمن فوج کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں ابتدائی فتوحات کے بعد جرمنی کو شکست ہو گئی اور پورا ملک برباد ہو گیا۔ یہیں سے مغرب نے یہ سبق سیکھا کہ فوجی جرنیلوں کو اقتدار سے دور رکھنا چاہیے۔ جنگ ان کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ آخرکار یہ اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسے ایک مغربی مدبر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ جنگ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اسے کسی جرنل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ مغرب اس معاملے میں اتنا محتاط ہو گیا کہ فوجی جنرل تو ایک طرف رہے، دوسری جنگ عظیم کے فاتح سیاسی لیڈر چرچل کو بھی جنگ کے فوراً بعد الیکشن میں شکست ہو گئی، کیونکہ ایک طرف وہ جنگ عظیم کا فاتح تھا اور دوسری طرف اس نے ایک ریڈیو بیان میں ہٹلر کی جابرانہ تنظیم گسٹاپو کی طرز پر اپنی حکومت چلانے کا عندیہ دیا تھا۔ اس طرح کے عزائم فوجی کامیابیوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، اور مغرب کی عوام نے خطرے کی بو سونگھتے ہی چرچل کو اقتدار سے فارغ کر دیا۔
خلافت راشدہ کی غیر معمولی فتوحات میں بھی کبھی فوجی کمانڈروں کو بنیادی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ حیثیت کسی درجے میں حضرت خالد بن ولید کو حاصل ہو رہی تھی کہ رومیوں کے ساتھ یرموک کی فیصلہ کن جنگ کے موقع پر حضرت عمر نے ان کو برطرف کر دیا۔ چنانچہ جنگ یرموک ہوئی اور مسلمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی میں یہ جنگ جیت گئے۔ حضرت عمر کے اس جرأت مندانہ فیصلے کی بنا پر یہ تاثر ختم ہو گیا کہ فتوحات حضرت خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اس فیصلے کے پیچھے ان کی یہ غیر معمولی بصیرت تھی کہ فوجی جرنیلوں کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور آخرکار سب کچھ لے ڈوبتے ہیں۔ چنانچہ یہی فلاحی اور عوامی ریاست کا تیسرا اہم ترین سبق ہے کہ فوجی جرنیلوں کو ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں سے روکنا ضروری ہے۔ اس کی ایک اور مثال انگریزوں کی برصغیر میں حکومت کا ماڈل ہے۔ وہ چونکہ غاصب تھے، اس لیے مجبور تھے کہ فوجی طاقت سے برصغیر پر حکومت کریں۔ انہیں ایک بڑی فوج یہاں بنانی پڑی، لیکن انہوں نے ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک انتہائی مؤثر بیوروکریسی بنائی اور پورا نظام اسی سے چلایا۔ فوج کی لیڈرشپ اپنے پاس رکھی، فوج کو سخت ڈسپلن کے اندر اور بیرکوں تک محدود رکھا۔ یہ برصغیر میں ان کی کامیابی کی ایک بہت بنیادی وجہ رہی ہے۔ اسی ذیل کا ایک ضمنی سبق یہ ہے کہ کسی سیاسی رہنما کو بھی ایک حد سے زیادہ اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ در حقیقت کسی ایک سیاسی رہنما کے بجائے سیاسی پارٹی کی حکومت آنی چاہیے۔ امریکہ میں اسی اصول پر کسی صدر کی مدت 8 برس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کسی فرد کا اقتدار جب طویل ہونے لگتا ہے تو پہلے وہ نظام کے لیے ناگزیر سمجھا جانے لگتا ہے، پھر وہ آمر مطلق بنتا ہے، اور آخر میں وہ اپنے اقتدار کے تسلسل کے لیے ظلم و ناانصافی پر اتر آتا ہے۔ اخلاقی اصولوں کا فروغ۔ فلاحی ریاست بنیادی طور پر حکمرانوں کے بجائے عوام اور طاقتوروں کے بجائے کمزوروں کے مفادات کی نگرانی کرنے والی ریاست ہوتی ہے۔ یہ ریاست نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے جب تک کہ پورے معاشرے کی اخلاقی اصولوں پر تربیت نہ کر دی گئی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ معاشرے کی فکری قیادت، جسے دیگر تمام پہلوؤں سے بھی معاشرے اور افراد کی تربیت کرنی چاہیے، اس کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کی پابندی کو عوام کے رگ و پے میں اتارے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ عوام اگر کمزور ہو کر اخلاقی اصولوں کی پابندی نہیں کرتے تو حکمران طبقات طاقتور ہو کر ان کی پابندی کیوں کریں گے؟ چنانچہ جب تک اخلاقی اقدار اور ان کی پابندی معاشرے میں اہم ترین چیز نہیں بن جاتی، مذکورہ بالا کوئی اصول حکمران طبقات سے نہیں منوایا جا سکتا۔ خلاصہ بحث میں ہم ان اصولوں کو مختصراً پھر بیان کر دیتے ہیں جو فلاحی ریاست کی بنیاد ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ اقتدار کے حصول اور باقی رہنے کی بنیاد عوامی حمایت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی فرد، گروہ، جماعت یا طبقے کی طاقت۔ ساتھ ہی قانون کی حکمرانی اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر طاقتور اپنی حد میں رہے اور حکمرانوں کے آزادانہ انتخاب کے عوامی حق میں کوئی طاقت رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یہ وہ چیز ہے جسے مختصراً جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کمزور کے مفاد، انسانی حقوق اور عام لوگوں کی فلاح کو ہر شے پر مقدم رکھا جائے، اور کسی نظریاتی یا کسی جذباتی بنیاد پر حکمرانوں یا کسی جماعت کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جواز حاصل کر سکیں، جیسا کہ کمیونزم اور فاشزم وغیرہ میں ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ کسی فوجی جنرل کو اقتدار میں آنے دینا چاہیے اور نہ کسی سیاسی حکمران کو ایک مدت سے زیادہ اقتدار میں رہنے دینا چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ فلاحی ریاست کے تمام بنیادی اصول اخلاقی اصول ہیں۔ اگر عوام اخلاقی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو حکمرانوں سے اس کی توقع کرنا عبث ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کے مطابق حکمرانی کریں گے۔ چنانچہ عوام میں اخلاقی شعور پیدا کرنا فلاحی ریاست کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر باقی سارے اصول کھڑے ہیں۔